بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین، آج میں آپ کے لیے ایک سچی اور خوفناک کہانی لے کر آئی ہوں۔ آج دفتر سے چھٹی کر کے میں نے گھر میں آرام کرنے کا سوچا۔ دوپہر میں ہوا خوری کے غرض سے گھر سے باہر نکلا اور نکڑ کی دکان سے سگریٹ کا پیکٹ خرید کر اپنے گھر کے تھوڑی بہت دور پرانے اسٹیشن پر آ گیا، جہاں سے ریل گاڑیاں گزرتی۔ پرانا پل اور زمین عذاب الہی سے ڈر کر ہل جاتا۔ خیر، میں اسٹیشن کی بینچ پر آ کر بیٹھ گیا۔ اسٹیشن ویران پڑا ہے، چڑیوں کی چہچہا اور کووں کی کہا کہا تھی۔ میں سوچ میں پڑ گیا کہ کہاں گھومنے جاؤں۔ پھر جب ایک ٹرین آ کر رکی تو میں نے اس سے نظریں ہٹائی اور سگریٹ سرکا لی۔ ابھی میں سوچ ہی رہا تھا کہ ٹرین سے ایک آدمی نکل کر میری طرف آ رہا تھا اور آ کر میرے ساتھ بینچ پر بیٹھ گیا۔ اگر اسے کہتا کہ اب سے بو آ رہی ہے تو اچھا نہیں لگتا، اسی لیے تھوڑا سا گھسٹ کر دور بیٹھ گیا۔ کیوں بھائی کمال احمد؟ میں اس کے لبوں سے اپنا نام سن کر حیران رہ گیا۔ وہ مسکرا رہا تھا۔ میں اس کو دیکھ کر مجھے حیرت سی محسوس ہو رہی تھی۔ گندے کپڑے، بکھرے بال، کچڑی داڑھی اور لمبے دانت اور اس کی وجود سے آتی ہوئی بو، اف، وہ بالکل انجان شخص تھا میرے لیے۔ کیا ہم کہیں ملے ہیں؟ میں دل ہی دل میں سوچ رہا تھا۔ اس نے بلا جھجک یہی کہا، ہاں ہم کہیں ملے ہیں، اس دنیا کی پوری بھیڑ میں۔ مجھے ایسے لوگوں سے شروع سے ناپسند تھے جو گھما پھرا کے باتیں کریں۔ اس کی گمبھیر آواز میرے کانوں میں پڑی تو جیسے مجھے بچھو نے ڈنک مارا۔ وہ کوئی جادوگر تھا یا کوئی مستقبل شراز؟ جو کوئی تھا، اس وقت میں پراسرار تھا۔ میری ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ ہوئی۔ میں نے اس کے مسکراتے ہوئے چہرے کو بہت دیکھا اور پوچھا۔ ٹرین میں بیٹھے لوگ مجھے عجیب نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ گاڑی اسٹیشن کو آہستہ آہستہ الوداع کرتی جا رہی تھی۔ میں اس سے کچھ پوچھنا ہی چاہ رہا تھا، اس نے مجھے تعجب میں ڈال دیا۔ اس کے قریب نہ گیا۔ اس کے وجود سے آتی ہوئی بو درگزر کرتی تھی۔ ضرورت کے وقت گدھے کو بھی باپ بنانا پڑتا ہے۔ کل مجھے اس وقت یہاں ملنا، اس نے کہا تھا۔ میری کوئی بات سنے بنا اس نے لمبے لمبے ڈاک بھرنا شروع کر دیے۔ مجھے حیرت کر کے اسٹیشن پر چھوڑ کر خود چلا گیا۔ میں ترنگ میں گھر آ گیا۔ مجھے کل کا انتظار تھا۔ پوری رات بے چینی سے گزری۔ اگلے دن میں مقرر وقت پر اسٹیشن گیا۔ آج تو وہ کل سے بھی زیادہ سناٹا تھا، یا شاید مجھے محسوس ہو رہا تھا۔ میں نے تو اس کا انتظار بھی نہیں کیا اور سگریٹ سرکا لی۔ مقرر وقت سے بھی زیادہ وقت گزر رہا تھا۔ آج تو وہ ٹرین بھی نہ آئی، ورنہ میں گھر چلا جاتا۔ مجھے اس شخص کی اس بات نے روکا تھا کہ اسے میرا نام پتہ کیسے چلا۔ وہاں بیٹھے اس شخص کے بارے میں سوچ رہا تھا، تبھی اچانک موٹی موٹی بوندیں گری اور بارش ہونا شروع ہو گیا۔ تبھی پتہ چلا کہ اچانک موٹی موٹی بوندیں خون میں تبدیل ہو گئی اور میری آنکھیں نیلی سرخ ہوتی جا رہی تھی۔ اس موٹی خون کی بوندوں سے اس آدمی کی بو آ رہی تھی، جو کل والے آدمی سے آ رہی تھی بو۔ اور پھر میں نے سیٹ پر سے بھاگنے کا ارادہ کیا۔ میرا یہ ارادہ تھا کہ جلدی سے جلدی اسٹیشن سے باہر نکل جاؤں۔ ان خون کی بوندوں میں اتنی گرمی کی تپش تھی۔ میں بھاگتے بھاگتے سامنے دیکھا کہ اس بنچ پر ایک آدمی بیٹھا ہوا تھا اور اس آدمی کے ہاتھ میں ایک کاغذ تھا جو اپنی انگلی کی خون سے کچھ لکھ رہا تھا۔ میں اسے دیکھ کر کافی زیادہ ڈر گیا اور میں آگے بڑھ کر زمین پر لکھے الفاظ پڑھتے ہوئے دیکھا کہ وہاں پر لکھا تھا، تیری موت۔ میں 2 قدم پیچھے ہوا اور دیکھا کہ وہ آدمی میری طرف گھوما اور بینچ پر بیٹھا ہوا تھا۔ وہ تو کل والا آدمی ہے، مگر وہ آدمی آج تو کافی زیادہ برا لگ رہا تھا۔ اس کے چہرے کا ماسک پھٹا پھٹا کہیں سے لٹک رہا تھا۔ تبھی میں وہاں پر پیچھے قدموں زور زور سے بھاگ رہا تھا۔ بھاگتے بھاگتے کسی چیز سے مجھے ٹھوکر لگی اور میں نیچے زمین پر گرا۔ اپنی خشک ہونٹوں پر زبان گھمایا تو دیکھا میں اس آدمی کا انتظار کرتے کرتے بینچ پر سو گیا۔ میری آنکھیں کھلی تو دیکھا میں نے وہی سنسناہٹ۔ جب میں نے اس خواب کے بارے میں سوچا تو نرز اٹھا۔ وہ تو ایک خواب تھا۔ میں نے جانے کا ارادہ کیا تو مجھے اس کھپتی ہوئی آدمی پر غصہ آیا۔ اف، میں آئندہ کبھی بھی کسی آدمی پر بھروسہ نہیں کروں گا۔
ابھی جو اٹھا تو گاڑی کی ہارن کی آواز آئی۔ ٹرین کل کی طرح پھر رک گئی اور میں بےتاب نظروں سے ٹرین کے اندر دیکھ رہا تھا۔ آج تو ٹرین کے اندر کافی کم لوگ تھے، سب کے سب ایسے جیسے سب کو سانپ سوکھ گیا ہو۔ اس ٹرین کے اندر سے ایک آدمی بلکتے ہوئے بچے کو گھسیٹتے ہوئے باہر لے کر آ رہا تھا اور اس کے پیچھے ایک عورت ایک بچے کو پانی سے پیاسا باہر لے کر آ رہا تھا کھینچتا ہوا۔ وہ آدمی اس عورت سے کافی زیادہ لمبا تھا اور اس عورت کو بار بار دھمکی دے رہا تھا کہ پیچھے ہی رہو ورنہ اس بچے کو ٹرین کے آگے پھینک دے گا۔ عورت اس سے بھی کئی زیادہ بلکتی ہوئی اور روتی ہوئی آ رہی تھی۔ میں نے بچے کو روتے ہوئے دیکھا تو میں نے چلاتے ہوئے کہا، اے خپتی انسان، چھوڑ اس بچے کو۔ تو اس عورت نے اس آدمی کو ٹرین کی پٹریوں پر دھکا دیا اور بچے اور آدمی کو ٹرین کچل گیا اور وہاں پر دن دہاڑے بیٹھ کر زمین پر خود کو مار رہی تھی۔ اس عورت کا یہ ارادہ تھا کہ وہ اس آدمی کو گرائے گا ٹرین کے آگے اور بچے کو لے کر چلی جائے گی، مگر یہ کیا ہوا؟ بچے کی کٹی لاش دیکھ کر میرا دل پھٹ رہا تھا، مگر مجھے کافی زیادہ غصہ اسی لیے آ رہا تھا کہ ٹرین میں اتنے سارے لوگ تھے، وہ سب کیوں چپ تھے؟ ایک ٹرین تو چلی گئی، اس لیے پیچھے جب دوسری ٹرین آ رہی تھی تو وہ عورت اٹھ کر اس ٹرین کے آگے جانے لگی تو میں بھی اس کے پیچھے بھاگا اور آگے چل کر دیکھا تو ٹرین گزر گئی۔ نہ وہاں وہ عورت ہے نہ وہاں وہ دونوں لاشیں، جو آدمی اور اس بچے کا تھا۔ میں تو پھر اس وقت پھر سن ہو گیا۔ پھر اس آدمی کی آواز آئی، تیری موت تیار ہے۔ پھر میں نے دیکھا کہ نہ وہ آدمی ہے، اس کی آواز میرے کان میں گونج رہی ہے۔ میں تو ٹرین کے پٹری کے بالکل قریب کھڑا تھا، میں اپنے ہوش و آواز گوا بیٹھا تھا۔ تبھی بھی وہاں پر پٹری کے قریب دیکھا کہ وہ پہلی والی ٹرین جس سے عورت اور آدمی اترے تھے، نہ وہ دوسری والی ٹرین ہے۔ میں تو حیران ہی رہ گیا۔ جس ٹرین کی پٹری پر میں کھڑا تھا وہاں پر کافی تیز نوکیلے پتھر تھے۔ پتھر میرے گھٹنوں اور ہتھیلیوں میں چبھ گئے تھے، نہ میں اٹھ سکتا تھا نہ میں بیٹھ سکتا تھا۔ مجھے لگتا تھا کہ میری موت تیار ہے۔ تبھی میں نے دیکھا کہ ٹرین مجھ تک پہنچ چکی تھی اور میں نے اپنی آنکھیں بند کر لی۔ جب آنکھیں کھولی تو دیکھا میں اپنے بستر پر سو رہا تھا اور یہ بھی ایک خواب تھا۔ نہ جانے میں آج کل اس طرح کے خواب کیوں دیکھتا ہوں۔ پھر بھی میں نے دل ہی دل میں سوچا، نہیں میں تو گھر پہ نہیں، میں تو اسٹیشن پر بیٹھ کر اس آدمی کا انتظار کر رہا ہوں۔ میں نہیں خوابوں میں گم تھا کہ تبھی میرے ڈور بجنے کی آواز آئی۔ دودھ والے نے آواز دی۔ جب میں نے دودھ والے سے دودھ لیا اور کچن میں رکھ کر اپنے بیڈ روم میں آیا تو سکھ کی سانس لی اور دعا کی کہ آج میں نے اچھا خواب نہیں دیکھا۔ اگر آنکھ نہ کھلتی تو خواب میں ہی میرا موت ہو جاتا۔ نہ میرے دوستوں نے نہ میرے رشتہ داروں نے کسی نے بھی ایسا نام نہیں بتایا کہ ایسی شخص کے بارے میں نہیں، مگر وہ شخص کون ہے جس نے میرا نام لیا؟ ابھی بھی میرے کپڑوں پر خون کا ایک قطرہ ہے۔ اتنے سالوں کا خواب ہے مگر ابھی بھی اس خواب کو کوئی سلجھا نہ پایا۔ تو محترم ناظرین، اگر آپ لوگوں کو ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ مزید اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیے۔ اللہ حافظ۔